مختصر میں شب برات کے متعلق ہم کچھ سن لیتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ہم پچھلے جمعہ کو سن چکے ہیں، بڑا بابرکت مہینہ ہے اور اس کی ہر رات مبارک ہے اور اس کا ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے تو شعبان کے روزے ہیں۔ اس میں ہماری امہات المومنین میں سے ہماری ماں حضرت عائشہ سے بھی ثابت ہے اور بھی امہات میں سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے کثرت سے شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وجہ بتائی کہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس وقت روزے سے رہوں۔ تو ابھی مختلف لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں شب برات کے متعلق۔ تو ایک بات تو یہ سمجھے کہ شب برات سے متعلق ایمان والوں کے اندر دو قسم کے لوگ اپنے ذہن میں بات رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے شب برات سے متعلق کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے، اور بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں کہ شب برات کے موقع پر یہ کیا جائے، حلوہ بنایا جائے، فلاں کی جائے، لوگوں کی روحیں آتی ہے، قبرستان جایا جائے، مختلف چیزیں مسلمانوں کے اندر غلط فہمی کے اعتبار سے موجود ہیں۔ لیکن ہم جو بیچ میں رہیں گے، کس میں رہیں گے؟ ہم بیچ میں رہیں گے۔ قرآن و حدیث دوستو، اس کے اندر یہ بات آپ کو جگہ جگہ پر ملے گی کہ دین اسلام جو ہے یہ نہ غلو پسند کرتا ہے، نہ افراط پسند کرتا ہے، نہ تفریط پسند کرتا ہے۔ اسلام بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کی مثال انشاءاللہ آئندہ کبھی دوں گا میں۔ تو شب برات سے متعلق ہم یہ سمجھیں کہ مختلف روایات اس رات کی فضیلت میں وارد ہوئی ہے اور ان میں سے اکثر روایت ضعیف ہے، لیکن محدثین جو کسی روایت کو ضعیف کہتے ہیں یا صحیح کہتے ہیں، ان کا ایک اصول ہے۔ ان کا اصول یہ ہے کہ جب ایک ہی مضمون کی روایت مختلف طریقوں سے وارد ہو تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو شب برات کے متعلق بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں، لیکن اتنی ساری ہے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تو شب برات میں دم ہے، اس کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں حلوے اور ملیدیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں جو ہوتی ہے یہ بدعت میں ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے شب برات میں؟ شب برات میں ہم اللہ کی نسبت پر اپنے گھروں کے اندر عبادتیں کریں۔ مسجد میں بھی آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جتنا چھپ کر ہو سکے عبادت کرنے میں اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ عبادت میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے روزانہ تہجد پڑھی جاتی ہے ویسے تہجد پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، کوئی خاص نماز اس کی نہیں ہے۔ رہی بات شب برات کا روزہ، بہت سارے فون بھی آئے اور آپ کے دل میں بھی ہوگا کہ شب برات کا روزہ کیا ہے، تو صرف ایک ہی روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف ہے روزہ رکھنے سے متعلق، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ شعبان میں ہم کو روزہ رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے۔ تو اس میں ایک روزہ رکھے کہ دو رکھے، بہت جن پوچھتے ہیں بھائی کثرت سے روزے رکھو، 13 کو رکھو، 14 کو رکھو، 15 کو رکھو، جتنی اللہ توفیق دے اتنی رکھو۔ خاص کوئی روزہ نہیں ہے شب برات کا کہ اسی دن رکھنا ہے اور یہ روزہ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم کو جتنی اللہ نے توفیق دی اتنے روزے شعبان میں رکھے جائے، شعبان کی نیت سے۔ شب برات کا کوئی خاص روزہ نہیں ہے۔ تو روزے کے متعلق بھی ہم کلیئر کر چکے ہیں، ایک روزہ رکھے، 2 رکھے، 3 رکھے، جتنی اللہ طاقت دے اتنے رکھے، اور نہ طاقت دے تو نہ رکھے، رمضان آ رہا ہے رمضان میں رکھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی ضروری روزہ نہیں ہے۔ راتوں کی عبادت کرے روزانہ کے اعتبار سے۔ اصل تو شعبان کے اندر دوستو رمضان کی تیاری کی جاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کثرت سے روزہ رکھ کر یہ روزے کی اور راتوں کو پابندی کی وجہ یہ تھی کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ہم پریپیئر ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔ تو رمضان کے لیے ہم دوستو اس اعتبار سے بھی تیار ہو جائیں، آئندہ اس کی بات آئیں گے انشاءاللہ، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کر بیٹھے موبائل وغیرہ